أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم الطلاق سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ محترم و معزز سامعین کرام، عزت مآب میری بہنوں اور بیٹیوں، گزشتہ خطبے میں انہی آیات مبارکہ کی روشنی میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی قدرت کی بے شمار نشانیاں اور آیات انسان کو دکھلائی ہے اور بتلائی، لیکن انسان ان سے بالکل غافل ہے۔ ان آیات کو دیکھ کر سبق لینے کے لیے وہ آمادہ اور تیار نہیں۔ آسمان ہے تو وہ سمجھتا ہے آسمان، حالانکہ یہ اللہ رب العزت کی قدرت کاملہ کا اتنا بڑا مظہر ہے کہ اتنا بڑا آسمان جو بغیر کسی سہارے کے کھڑا ہے، کوئی چیز بھی، کوئی چھت بھی سہارے کے بغیر قائم نہیں رہ سکتی، لیکن اتنا بڑا آسمان جس کی وسعتوں کا اندازہ آج تک کوئی انسان نہیں کر سکتا، دیکھتا ہے کہ اس آسمان میں نہ کہیں کوئی پھٹن ہے، نہ کہیں کوئی نقص ہے، اور نہ ہی اس کے نیچے کوئی سہارا ہے۔ بس یہ اللہ رب العزت کے حکم پہ کھڑا ہے۔ ہمارا تو یہی ایمان ہے، لیکن آسمان کو آسمان ماننے والے فلاسفہ قدیم وہ اس کو چھت ماننے کے باوجود بھی اللہ وحدہ لا شریک پر کما کو ایمان سے محروم رہے۔ افلاطون ہو یا دوسرے حکماء ہو، وہ سب کے سب اللہ کو تو مانتے تھے، لیکن اللہ کو وحدہ لا شریک نہیں مانتے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی
ان نشانیوں پر انسان تبھی ایمان لائے جب وہ اس نقطہ نظر سے غور کرے اور اس پر فکر کرے۔ اگر وہ غور فکر کرتا ہی نہیں تو اس کے لیے کوئی نشانی نہیں، کوئی سبق اس میں نہیں۔ سبق اس کے لیے ہے جو اس سے سبق لینا چاہتا ہے۔ قرآن مجید بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب ہدایت، اور یہ نسخہ شافی ہے۔ اس کو اللہ ذوالجلال نے ہدایت کا نسخہ بھی کہا، شفا کا نسخہ بھی کہا، اس کو نصیحت بھی فرمایا اللہ ذوالجلال والاکرام نے۔ لیکن اس سے نصیحت حاصل کرنے والے کون ہیں؟ اللہ ذوالجلال نے خود ہی فرمایا ہے کہ اس سے نصیحت حاصل کرنے والے وہ ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ قرآن تو اللہ ذوالجلال نے پوری انسانیت کے لیے نازل کیا، جس طرح اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، یہ تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ لیکن اس ہدایت سے ہدایت وہی پاتے ہیں جو متقین ہیں، جس طرح ابتدا میں کہا ھدی للمتقین، جو متقین ہیں، ڈرنے والے ہیں، پرہیز کرنے والے ہیں، وہ اس سے ہدایت پاتے ہیں۔ متقین کو یوں سمجھیے یا شفا کو یوں سمجھیے کہ آپ ایک علاج کرواتے ہیں، دوائی لیتے ہیں، دوائی استعمال کرتے ہیں، لیکن بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق پرہیز نہیں کرتے، تو کیا اس دوائی سے انسان کو شفا حاصل ہو جاتی ہے؟ دوبارہ مریض جس وقت ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، حکیم کے پاس جاتا ہے، اپنی بتا اور اپنی داستان سناتا ہے، وہ کہتا ہے تم نے تو پرہیز ہی نہیں کیا، جن چیزوں سے میں نے روکا تھا اس سے تو تم رکے ہی نہیں، دوائی کیا اثر کرے؟ بالکل یہی معاملہ قرآن مجید کا ہے۔ قرآن مجید ہدایت تو تمام کے لیے ہے، لیکن ہدایت اس سے وہ پاتے ہیں، ہدایت اس سے وہ حاصل کرتے ہیں جو پرہیز کرنے والے ہیں اور بتلائے ہوئے راستے کی پابندی کرتے، ادھر ادھر نہیں جھانکتے، اسی راستے پر چلتے ہیں جس راستے کی رہنمائی کی گئی۔ یوں سمجھیے کہ قرآن مجید انسان کے لیے ایک گائیڈ بک ہے۔ آپ کوئی مشینری خریدیں، کوئی بھی بڑی سی بڑی اور چھوٹی سے چھوٹی، تو اس کے ساتھ ایک گائیڈ بک ہوتی ہے، ہدایات اس میں ہوتی ہیں کہ اس کو کس طرح استعمال کرنا ہے اور کس طرح اس کو استعمال نہیں کرنا۔ اگر اس بتلائی ہوئی گائیڈ بک کے مطابق اس چیز کو استعمال کرے تو فائدہ اٹھاتا ہے، اس سے نفع حاصل کرتا ہے۔ لیکن اگر اس کے مطابق اس کو استعمال نہیں کرتا تو وہ لاکھوں کروڑوں کی اثر شدہ چیز بیکار ہو کے رہ جاتی، بے فائدہ ہو کے رہ جاتی۔ بالکل اسی طرح سمجھیے کہ یہ قرآن مجید انسان کے لیے گائیڈ بک ہے۔ یہ جتنی کتابیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان پر اتاری ہیں انسانوں کے لیے ہدایت کے لیے، وہ انسانوں کے لیے گائیڈ بک ہے کہ اس کے مطابق تم نے اپنی زندگی گزارنی ہے۔ اگر اس کے مطابق ہم زندگی گزاریں گے تو کامیاب ہو،
اگر اس کے مطابق زندگی نہیں گزاریں گے تو پھر ناکام ہو. اور یہ بات تو روز اول ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرما دی تھی. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. میری گائیڈ آئے گی، میری کتاب ہدایت آئے گی، جو اس کی تابع داری کرے گا اس پر کوئی خوف نہیں ہوگا. فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ. وہ گمراہ نہیں ہوگا اور بدنصیب بھی نہیں ہوگا. اس کا نصیب جاگ اٹھے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. وہ بدبخت نہیں ہوگا. لیکن ساتھ یہ بھی فرما دیا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا تو پھر کیا کریں گے؟ ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیں گے اور قیامت کے دن اٹھائیں گے تو اندھا کر کے اٹھائیں گے. انجام بھی بتلا دی. جو اس کے مطابق زندگی گزارتا ہے وہ کامیاب رہتا ہے. جو اس کے مطابق زندگی نہیں گزارتا وہ ناکام ہوتا ہے، ناکامیوں کا شکار ہو جاتا ہے. مال و دولت ہونے کے باوجود، حکمرانی ہونے کے باوجود، بادشاہت اور لوگوں کے اوپر آرڈر کے نفاذ کی قوت کے باوصف ان کی زندگی اطمینان سے نہیں گزرتی، خوشی سے نہیں گزرتی. ان کا دل ان کا مطمئن نہیں ہوتا. اللہ اکبر کبیرہ. یہی بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں فرمائی. جیسے قرآن مجید کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا نا قرآن مجید کے بارے میں فذکر ان نفعت الذکر سیذکر من یخشی ویتجنبها الاشقی الذی یصلی النار الکبری ثم لا یموت فیہا ولا یحیا. اللہ نے فرمایا اے میرے نبی ان کو نصیحت کیجیے. فذکر بالقرآن من یخاف وعید، قرآن پڑھ کر کے انہیں نصیحت کیجیے، رہنمائی ان کی کیجیے، سبق دیجیے انہیں. لیکن اس سے نفع کون حاصل کرے گا؟ جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا، خوف ہوگا. فرمایا سیذکر من یخشی ویتجنبها الاشقی، اور اس سے بچے گا، علیحدہ رہے گا، بے پرواہی جو اختیار کرے گا وہ کون ہوگا؟ اشقا، بدبخت. یہی بات سورۃ طٰہٰ میں ابتدا میں کہی گئی کہ جو قرآن مجید سے ہدایت سے اعراض کرے گا وہ بدبخت ہوگا. اللہ اکبر کبیر. تو نصیحت وہی حاصل کرتا ہے جو نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہے، جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے، جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے. بھائی جو راستے کو تلاش کرنے والا ہی نہیں ہے وہ منزل پر پہنچ سکتا ہے؟ منزل پر وہ پہنچتا ہے جو راستے کی تلاش میں ہوتا ہے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. جو کوشش کرتے ہیں ہم ان کو راہ دکھا دیتے ہیں، جو کوشش ہی نہیں کرتے ہم ان کو کیسے راہ دکھائیں؟ یہ راستہ کوئی مفت کا ہے؟ یہ بڑا قیمتی راستہ ہے، بہت ہی قیمتی راستہ ہے. یہ راستہ جنت کا راستہ ہے، یہ راستہ امن کا راستہ ہے. یہ ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا، اسی کو نصیب ہوتا ہے جو اس کے بارے میں اس سے نصیحت حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور یہ بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بالکل اسی طرح ایک دوسرے مقام پر بھی ارشاد فرمائی. سورۃ قاف میں اور سورۃ سبا میں بھی اللہ رب العزت فرماتے ہیں افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها. کیا یہ اپنے اوپر آسمان کو نہیں دیکھتے کہ ہم نے اس کو کیسے بنایا ہے، کیسے جوڑ رکھا ہے. وَزَيَّنَّاهَا، اور ہم نے اس کو کیسا خوبصورت اور مزین کر رکھا، جگمگاتے ہوئے دیے
جگمگاتے ہوئے یوں سمجھیے دیے ہم نے اس میں روشن کیے، جو ستارے مالہا و مالہا من فروج، اور اس میں کسی قسم کا کوئی رکھنا نہیں ہے، کوئی شکن نہیں، بالکل صاف ستھرا ہے۔ فرمایا والارض مددناہا، اور زمین کو ہم نے پھیلا دیا، والقینا فیہا رواسیا، اور اس میں ہم نے پہاڑوں کو کھڑا کر دیا، زمین اور زمین میں پھر پہاڑ، وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، اور ہر قسم کی وہ چیزیں جو انسان کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنے والی، خوش کرنے والی ہو، وہ نباتات اور وہ درخت ہم نے اس زمین میں اگائے۔ اللہ فرماتے ہیں تَبْصِرَةٌ وَذِكْرَىٰ لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ۔ تَبْصِرَةً، یہ آنکھیں کھولنے والی بات ہے، آنکھیں کھولنے والی بات ہے، وذکرہ نصیحت کی بات ہے، صبر آموز بات ہے، لیکن کن کے لیے؟ لکل عبد منیب، ہر اس آدمی کے لیے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو، جو اللہ کی طرف رجوع ہی نہیں کرتا اس کو یہ ہدایت حاصل نہیں ہوتی۔ سائنسدان کہتے ہیں بارش برستی ہے، واقعی برستی ہے، بادلوں سے برستی ہے، لیکن اس بادلوں سے برسانے والا کون ہے؟ اگر بارش بادلوں سے ہی ہو تو جہاں بھی بادل ہو وہاں بارش ہونی چاہیے، لیکن گھنے سے گھنے بادل آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں اور بارش نہیں برستی۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا قرآن مجید میں کہ ہم جس طرح جتنی چاہیں کسی جگہ پر بارش برساتے اور یہ تسلیم کرتے کہ سمندروں سے بھاپ اٹھتی ہے، یہ فضا میں جاتی ہے، فضا اور پہاڑوں سے ٹکراتی ہے، بادلوں کی صورت اختیار کر جاتی ہے اور بارش سے برسنے لگتے ہیں، چلیے مانتے ہیں، لیکن سوال تو ایک یہ ہے کہ سمندروں کا پانی تو نہایت کھارا ہے، سخت کڑوا ہے، زبان پہ رکھا نہیں جا سکتا، اس سے آبی بخارات اٹھنے والے، ان کو میٹھا کرنے والا کون ہے؟ اس نہ پیے جا سکنے والے، اس زبان پہ نہ رکھے جا سکنے والے پانی کو آب شیریں بنانے والا کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ لیکن یہ سمجھ کب آتی ہے؟ جب انسان اللہ کی طرف رجوع کرے، جس طرح یہاں فرمایا ہے لکل عبد منیب، ہر اس آدمی کے لیے جو اللہ کی طرف رجوع کرے۔ منیب نوب سے، اور یہ جو شہد کی مکھی ہوتی ہے اس کو نہر بھی کہا گیا ہے اور اس کو نوب بھی کہا گیا ہے۔ نوب کے معنی ہے بار بار رجوع کرنا، بار بار لوٹنا، بار بار پلٹنا، اور شہد کی مکھی کو نوب بھی اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ شہد جمع کر کے اپنے چھتے کی طرف بار بار لوٹتی ہے۔ شہد کی مکھی کو بھی نوب اسی لیے کہا گیا ہے، اور اپنے مومن کو بھی منیب اسی لیے کہا گیا ہے کہ وہ بار بار اپنے رب ذوالجلال کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے مدارج السالکین میں کہ منیب وہ ہے جس میں 4 صفتیں کم سے کم پائی جاتی ہیں۔ منیب وہ ہے جس میں جو 4 صفات سے متصف ہو۔ پہلی صفت یہ ہے کہ اس کے دل میں سب سے زیادہ محبت اللہ تعالیٰ کی ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والوں کی سب سے زیادہ محبت کس سے ہوتی ہے؟ اللہ سے، پھر اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسری چیز فرمایا کہ جو اللہ کی طرف خشوع اور خضوع
کرنے والا ہے، عاجزی کرنے والا ہے، انکساری کرنے والا ہے، فروخت نہیں کرنے والا ہے، تواضع کرنے والا ہے، جھکنے والا ہے، یہ ہے منیب۔ اور چوتھا اقبال اللہ، اللہ کی طرف توجہ، کسی غیر کی طرف توجہ نہیں، کسی اور کی طرف التفات نہیں، اس کی توجہ اور اس کا التفات تمام پر اللہ وحدہ لا شریک کی طرف ہے۔ اور چوتھا یہ کہ وہ ما سوی اللہ اعراض کرتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی کوئی پرواہ نہیں کرتا، ان کی طرف نہیں جھکتا، وہ اللہ کی طرف جھکتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ رب العزت کی طرف ہی اس کا رجحان ہوتا ہے، کسی غیر کی طرف اس کا رجحان نہیں ہوتا، صرف اللہ وحدہ لا شریک کی طرف رجحان ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں یہ چار صفتیں ہو تو پھر وہ کیا ہوتا ہے؟ منیب ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا ہے اور فرمایا اللہ ابراہیم حلیم اواہ منیب، کہ میرا ابراہیم بڑا حلیم الطبع، آہوزاری کرنے والا، منیب میری طرف جھکنے والا، میری طرف رجوع کرنے والا۔ ابراہیم علیہ السلام کا یہ وصف اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، اور اللہ نے حکم بھی دیا ہے وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ، کہ اللہ کی طرف رجوع کرو، کسی اور کی طرف رجوع نہ کرو، اللہ کی طرف رجوع کرو۔ اگر اللہ کے عذاب سے بچنا ہے تو اللہ کی طرف رجوع کرو۔ ہاں اگر اللہ کے عذاب سے بچنا ہے، اللہ ذو الجلال نے سورۃ توبہ میں فرمایا ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اللہ اس قوم کو عذاب نہیں دیتا جس میں آپ موجود ہو، آپ موجود ہو۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو کہتے تھے ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب الیم، یہ تو بیت اللہ کے دیوارے پکڑ کے ابو لہب، یہ ابو جہل اور اس کے حواری کہتے تھے ہم سے یہ توہین کی باتیں نہیں سنی جاتی بزرگوں کے بارے میں، اتنی گستاخی، ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، ہمارے اوپر بارشوں پتھروں کی بارش برسا ہے، یہ دردناک عذاب میں ہمیں مبتلا کر دیا۔ اللہ نے فرمایا جب تک آپ یہاں ہیں ان کو عذاب نہیں دیتے ہم، اور یستغفرون، یا یہ اللہ سے توبہ کرنے والا بولو، یہ توبہ انابت سے پہلے توبہ ہے پھر انابت، اس لیے جب تک اللہ کی طرف رجوع نہ ہو، اللہ سے توبہ نہ ہو، اللہ سے بخشش اور نفرت نہ ہو، بھائی اس وقت تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نہ دنیا میں مدد آتی ہے نہ آخرت میں مدد آتی ہے۔ دنیا میں بھی مدد اللہ کی رجوع سے ہوتی ہے، اور آخرت کو ہے ان خوش نصیبوں کے بارے میں تو اللہ ذو الجلال نے حکم دیا وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اپنے رب کی طرف جھکو، اپنے رب کی طرف رجوع کرو، اپنے رب کی طرف پلٹ آؤ۔ اللہ ذو الجلال فرماتے ہیں اپنے حبیب حضرت محمد رسول اللہ سے صلی اللہ علیہ وسلم فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فطرۃ اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ، اے میرے نبی اپنے آپ کا اپنا چہرہ بس اللہ وحدہ لا شریک کی طرف کر لو۔ فاقم وجہک للدین حنیفا، جو دین حنیف ہے، ابراہیم بھی حنیف تھا، سب سے کٹ گیا لیکن اللہ سے نہیں کٹ گیا۔ ابراہیم سب سے کٹ گیا، سب سے کٹنا گوارا کر لیا
لیکن اللہ ذو الجلال سے کتنا گوارا نہیں کیا. اس لیے سارے چاہتے ہیں جائے لیکن اللہ نہ جائے، سب ناراض ہوتے ہیں ہو جائے لیکن اللہ ناراض نہ ہو. اللہ فرماتے ہیں فاقم وجہک للدین حنیفا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. یہ اللہ نے انسان کی فطرت بنائی ہے. فطرت سے مراد توحید، جس طرح حدیث میں آتا ہے کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، وہ توحید پہ پیدا ہوتا ہے. فَأَبْوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ. گھر کا ماحول، والدین یہودی ہے تو بچے کو یہودی تربیت، مجوسی ہے تو مجوسی، عیسائی ہے تو عیسائی، سکھ ہے تو سکھ، مسلمان ہے تو مسلمان. لیکن اللہ ان کو فطرت توحید پہ وعدہ کرتا ہے. لا تبدیل لخلق اللہ، فرمایا اللہ کی اس توحید کو، اس تخلیق کو مت بدلو، اسی توحید پہ قائم رکھو، ایک اللہ کی طرف رجوع کرو. فرمایا ذالک الدین القیم، یہی پکا دین ہے. ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. یہ ہے سیدھی راہ کہ اللہ سے جڑ جاؤ، اللہ کے ہو جاؤ، اللہ کے ساتھ اپنا تعلق وابستہ کرنا. اسی میں انسان کی کامیابی. انبیاء کرام علیہ السلام بھی اسی لیے آئے ہیں. کتابیں بھی اللہ ذو الجلال نے اپنے انبیاء پر اسی لیے نازل کی ہے کہ یہ بندے میرے ساتھ جڑے، شیطان کے ساتھ نہیں. یا دوسرے لفظوں سے دنیا سے نہ جڑے، آخرت سے جڑے. یہ دنیا سے نہ جڑے، آخرت کے ساتھ جڑے. آخرت اللہ ذو الجلال دے گا تو دنیا بھی اللہ وحدہ لا شریک، لیکن دنیا اللہ ذو الجلال والاکرام کے ہاں محبوب ہے ہی نہیں. دنیا اللہ کے ہاں محبوب ہے ہی نہیں. اللہ کے ہاں تو محبوب آخرت ہے، جو ایک دائمی ہے، ابدی ہے اور ہمیشہ کے لیے. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ ذو الجلال والاکرام نے ذکر کیا ہے. آپ دیکھیں کہ یہ جو منیب ہے، جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہے، کہنے کو یہ لفظ چھوٹا سا ہے، لیکن اس کی گہرائیوں کا اندازہ کیجیے کہ جو منیب ہے، جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، وہ غیر اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتا. اگر وہ غیر اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو وہ منیب نہیں ہے. میں نے ذکر کیا ہے ابراہیم کو اللہ نے کیا کہا، وہ منیب. اللہ ابراہیم صرف اللہ کی طرف رجوع کرتا تھا، کسی اور کی طرف رجوع نہیں کرتا تھا. سب سے بے خوف، سب سے بے نیاز، وطن چھوڑا، اولاد چھوڑی، بیوی چھوڑی، بچہ چھوڑا، سب کو چھوڑا. کس کے لیے چھوڑا؟ اللہ کے لیے. یہ ہے ابراہیم اواب اور یہ ہے ابراہیم منیب. اللہ ذو الجلال فرماتے ہیں والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها وانابوا الی اللہ لهم البشریٰ. فرمایا وہ لوگ جو طاغوت سے بچتے ہیں، شیطان سے بچتے ہیں، یوں سمجھیے اللہ کی عبادت ہے اور اس کے مقابلے میں یہ شیطان کی عبادت ہے. درمیان میں اور کوئی چیز نہیں. انسان کو غلطی لگی ہے کہ انسان کہتا ہے کہ یہ میں بزرگ کی پرستش کر رہا ہوں، اس کو سجدہ کر رہا ہوں، اس کی نظر و منت مان رہا ہوں، یا کسی ولی کی یا کسی نبی کی یا کسی فرشتے کی. جس طرح کے مشرکین فرشتوں کی عبادت کرتے تھے، یا جس طرح عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرتے تھے. قرآن پڑھ کے دیکھو، یہ سارے قیامت کے دن انکار کر دیں گے اور کہیں گے کہ یا اللہ یہ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے، یہ شیطان کی عبادت کرتے تھے، ہماری نہیں عبادت کرتے تھے. سب کہیں گے. یہاں بھی اللہ نے یہی فرمایا ہے والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها. وہ لوگ جو طاغوت سے بچتے ہیں، اس کی عبادت سے بچتے ہیں، وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ، اور اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، لَهُمُ الْبُشْرَىٰ، بشارت ان کے لیے، جنت ان کے لیے. منیب مشرک نہیں ہو سکتا.
اللہ کی طرف رجوع کرنے والا مشرک نہیں ہو سکتا. منیب کہنے کو آسان ہے، لیکن اس کے باوجود اگر شرک اس میں پایا جاتا ہے تو یہ عنابت اللہ کما درست نہیں ہے. اسی طرح ایک اور جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ قاف میں وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ. اللہ اکبر. جہنمیوں کو چل چل کے جہنم میں لے جایا جائے گا، گھسیٹ گھسیٹ کے، درے مار مار کے. اعاذ اللہ منہ، اللہ اس سے ہمیں بچائے. لیکن مومنوں کے لیے جنت قریب کر دی جائے گی. جو ہی پل صراط سے نکلے گا سامنے جنت پائے گا. وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ. دور نہیں ہوگی، قریب ہوگی جنت، جہنم کی طرح نہیں. فرمایا هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ. یہ جنت، یہ اکرام، یہ تقریب، یہ عزت، یہ کس لیے ہے؟ فرمایا لِكُلِّ أَوَّابٍ، ہر اس آدمی کے لیے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہے، وہ حفیظ اور اللہ کے احکام کی حفاظت کرنے والا ہے، خلاف ورزی کرنے والا نہیں ہے. لِكُلِّ أَوَّابٍ حفیظ من خشی الرحمن بالغیب، جو اللہ سے ڈر گیا، وجاء بقلب منیب، اور اپنا دل اللہ کی طرف رجوع کرنے والا لے کے آ گیا. اللہ اکبر کبیرہ. اسی کو تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا رب لا تخزنی یوم یبعثون یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى بقلب سلیم. وہی انسان بچے گا قیامت کے دن، نہ اس کا مال نہ اس کی اولاد اسے فائدہ دے گی، صرف وہ بچے گا، اس کو فائدہ ہوگا جو اپنا دل صاف لے کے جائے، سلیم سالم. دل کے ٹکڑے نہیں ہوئے، کچھ دل کسی کو دے دیا، کچھ دل کسی کو دے دیا، نہیں، یہ سارا دل جو اللہ نے دیا ہے یہ سارا اللہ کے لیے. یہ دل سارا جو اللہ نے بنایا ہے یہ سارا کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے. تو یہاں بھی پھر فرمایا وَجَاءَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ، اور کہا جائے گا ادخلوا بسلام ذَلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ، سلامتی کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، بابرکتی کے ساتھ اس جنت میں داخل ہو جاؤ. یہ دن ہمیشہ کے لیے رہنے والا ہے، ہمیشہ کی زندگی اس میں تمہارے لیے. تو میرے بھائیو، یہ ہے منیب، اور یہی منیب جنت کا حقدار ہے، یہی منیب ہدایت کا حقدار ہے، یہی منیب اللہ کی رحمتوں کا حقدار ہے. اور یہ ہے کام جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہے، وہی کامیاب ہے آخرت میں بھی اور دنیا میں بھی. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے صحابہ کرام کو لکھا، مجاہدین کو لکھا، خط لکھا انہیں کہ تم ہاتھ پر کھڑے ہو، دشمنوں کے مقابلے میں ہو، دشمن کا اسلحہ تم سے زیادہ، دشمن کی قوت ہتھیار وہ تم سے زیادہ، دشمن کی تعداد تم سے زیادہ، تعداد میں بھی وہ زیادہ، قوت اور اسلحہ میں بھی وہ تم سے زیادہ. تمہارے پاس اگر ایک چیز اضافے کی ہو وہ کیا ہے؟ اللہ کا ڈر، اللہ کی خشیت، اللہ کی اطاعت، اللہ کی فرم برداری. پھر تو تم دشمنوں پر غلبہ پا سکتے ہو. تم پر ایک اضافی چیز ہے، ورنہ تم ان کے مقابلے میں کیا ہے؟ نہ اسلحے میں برابر ہو، نہ قوت میں طاقت میں، اور نہ افرادی قوت میں برابر ہو. لیکن تمہارے اندر یہ وصف ظاہر ہوگا
تو تم کامیاب اور کامران رہو گے۔ اور اگر تمہارے پاس تمہارا طور اطوار، تمہارا عمل، تمہارا کردار وہی ہوگا جو تمہارے دشمنوں کا ہوگا، پھر تمہیں کامیابی نہیں ملے گی، پھر تمہیں کامیابی نہیں ملے گی۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا۔ آج ہمارے لیے بھی یہی اسی میں سبق ہے۔ ہمارا دشمن آج ہم سے اسلحہ میں بھی زیادہ، تعداد میں بھی زیادہ، وطن کے اعتبار سے، سرزمین کے لحاظ سے بھی زیادہ، 5 گنا زیادہ، لیکن ہمارے پاس اگر کوئی قوت ہے تو وہ صرف اللہ پر ایمان کی۔ لیکن ایمان بھی ہمارا کیسا ہے؟ ہمارے دل کو ٹھٹور کر اپنے آپ کو دیکھ لیں وہ ہے کیسا؟ کیا وہ خالص اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہے؟ کیا وہ خالص اللہ کی طرف جھکنے والا ہے؟ اللہ نے تو فرمایا ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کے ہو جاؤ اللہ تمہارا ہو جائے، وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اور اللہ جلال تمہارے قدموں کو ثابت قدم رکھے گا جب تم اگر اللہ والے ہو جاؤ گے۔ بھائی دشمن کے مقابلے میں آج تک کبھی بھی مسلمان تعداد کے یا اسلحہ کے اعتبار سے دشمن سے فائق اور غالب کبھی نہیں ہوا۔ ہمیشہ ہتھیار بھی کم، ہمیشہ تعداد بھی کم، لیکن اللہ ذو الجلال نے مدد دی ہے، نصرت دی ہے، تو کس بنا پر؟ اس ایمان کی بنا پر۔ یہ ایمان مضبوط ہوگا، اللہ سے تعلق درست ہوگا، تو بھائی فتح و کامرانی ہمارے قدم چومے گی۔ اور اگر یہ نہیں ہے، جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہی ہم بھی کریں، تو پھر کامیابی مشکل ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی آپ کو اللہ کی طرف لے آئیں، اللہ کے ساتھ جوڑے، اللہ کے رسول کے ساتھ جوڑے۔ یہ 2 ذریعے ہیں ہماری کامیابی کے، تیسرا اور کوئی ذریعہ نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارا اللہ کے اپنی ذات گرامی کے ساتھ تعلق وابستہ کر دے، جوڑ دے۔ اللہ مسلمانوں کو، پاکستان کو عزت و آبرو عطا فرمائے، پاکستان کو اللہ ذو الجلال فتح و نصرت سے نوازے، اور اپنے کرم نوازی سے ہماری تمام تر کوتاہیوں کے باوجود اپنے حبیب کا امتی سمجھتے ہوئے ہمارے اوپر اپنی رحمت اور کی برکھا برسائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔